جب میں بس سے نیچے اتر آیا تو مجھے پولیس عہدیدار کے ساتھ پولیس کے مرکز کے اندر جانے کی ہدایت کی گئی۔ اس نے 2 دفعہ اپنا سر ہلایا اور عمارت کے داخلی راستے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ میرا ویزا اور پاسپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ محمد میرا انتظار کر رہا ہوگا اور جیسے ہی میں فارغ ہوں گا ہم اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ پولیس کی یہ مرکزی عمارت چوکور شکل کی تھی اور میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جہاں اس قسم کی دری بچھی ہوئی تھی جس طرح مساجد میں فرشی دریاں ہوتی ہیں۔ کمرے میں کسی بھی قسم کا فرنیچر تھا، نہ کوئی کرسی میز پر۔ ایک کونے میں چھوٹی سی چابی میز پر پڑی تھی۔ پولیس اہلکار نے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس کے اندر سے میں نے اندازہ لگایا کہ جیسے وہ جا رہا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کا ایک عہدیدار نمودار ہوا جو پہلے پولیس کا افسر اعلیٰ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا قد درمیانہ اور بدن قدرے فربا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں جو عمودی انداز میں اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے انگریزی میں مجھ سے کچھ کہا۔ میں نے سمجھا کہ وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں جرمنی سے آیا تھا۔ پھر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا میں صحافی ہوں۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ کیا تم امریکی ہو؟ میرا جواب اب بھی نفی میں تھا۔ کیا تم امریکیوں کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میں ایک ترک شہری ہوں اور جرمنی میں رہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں جرمنی کے لیے کام کرتا ہوں یا جرمن افراد کے لیے۔ میں اسے اس سوال کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس کے ہاتھ میں میرا ترک پاسپورٹ تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بیک وقت جرمن اور ترک شہری کیسے ہو سکتا ہوں۔ میرے پاس جرمنی کا پاسپورٹ نہ ہونے کے باوجود جرمنی میرا وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے میرا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں ایک جاسوس یا پھر کچھ اور ہوں۔ اس نے پھر مجھ سے سوال کیا، کیا تمہارے پاس کیمرے ہیں؟ اس عہدیدار نے کسی سے بات کی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے متعلق اپنے اعلیٰ افسران سے بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے چونگا رکھ دیا اور دوسرے عہدیدار سے کچھ کہا۔ انہوں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک دوسرے راستے کی طرف چلے، لیکن یہ راستہ عقبی سڑک کا راستہ نہیں تھا جہاں میرے خیال کے مطابق محمد میرا منتظر تھا۔ اس راستے کے بجائے مجھے ایک کھلے صحن میں لے جایا گیا جہاں 4 دروازوں پر مشتمل پک اپ ٹرک ہمارا منتظر تھا۔ ڈرائیور اور پولیس کا ایک سپاہی اگلی نشست پر بیٹھ گئے اور میں ٹرک کی عقبی نشست پر بیٹھ گیا اور میرے ارد گرد پولیس کے 2 عہدیدار بیٹھ گئے۔ ہر 2 کے ہاتھ میں ایک ایک سب مشین گن تھی۔ پولیس کے دوسرے 2 سپاہی ٹرک کے عقبی دروازے پر جم کر بیٹھ گئے۔ ہماری گاڑی شہر میں تقریباً نصف گھنٹے تک چلتی رہی اور پھر ہم شہر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں جن میں وسیع باغات اور بلند و بالا صدر دروازے تھے۔ ہم پہلے ایک کوٹھی کے صدر دروازے میں داخل ہوئے جس کے ساتھ باغ قسم کی ایک جگہ تھی۔ پھر ہم ایک دوسرے دروازے میں داخل ہوئے جس کے پیچھے بے شمار پھلدار درخت تھے۔ یہ ایک نجی رہائش گاہ معلوم ہوتی تھی، لیکن ہر داخلی راستے پر پہرے دار موجود تھے۔ ہم وہاں رک گئے اور سنہرے بالوں والا ایک اینک پوش ہمارے ٹرک کی طرف آیا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ امریکی تھا یا جرمن۔ میرے اندازے کے مطابق وہ روسی بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ یورپی لباس میں ملبوس تھا۔ یہ لباس پاکستان میں عمومی طور پر نہیں پہنا جاتا تھا۔ اس 2 منزلہ کوٹھی کے سامنے والے حصے میں مالٹے کے درخت تھے۔ میرے اندازے کے مطابق سنہرے بالوں اور گوری رنگت والے شخص کی عمر 35 اور 40 سال کے درمیان تھی اور وہ سر سے کچھ گنجا بھی تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملے جیسے وہ کسی بات پر خوش ہو رہا تھا اور پھر اس نے پولیس کے ایک سپاہی سے کسی نامعلوم زبان میں بات کی۔ اس نے مجھے انگریزی میں اپنے ساتھ آنے کی ہدایت کی۔ پولیس کے سپاہی ہمارے پیچھے تھے۔ وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گیا جو 5 ستارہ ہوٹل کے کمرے سے مشابہ تھا۔
یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوا اور پھر ایک ایسے شخص کے ساتھ واپس آیا جو پاکستانی معلوم ہو رہا تھا اور اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنی دانست میں انہیں بتانے کی کوشش کی کہ میں جرمنی واپس جانے کے لیے ہوائی جہاز پر سوار ہونا چاہتا تھا، اور اگر میں آج کی پرواز سے روانہ نہ ہو سکا تو پھر میری واپسی کے لیے بہت کم وقت رہ جائے گا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ وہ واپس آ کر کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے اور مجھے اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، لیکن سادہ لباس میں ملبوس وہ دونوں اشخاص واپس نہیں آئے اور ان کے بجائے پولیس کے سپاہی واپس آ گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جب میں کمرے میں اکیلا تھا تو کیا مجھے فرار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تھی؟ اس کوٹھی کے دروازے تالا بند نہیں تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہاں سے فرار ہو کر میں کہاں جاتا؟ سب مشین گنیں ہاتھ میں لیے پہرے دار اور پولیس کے سپاہی ہر جگہ موجود تھے۔ میں نے سوچا شاید میرے ویزے میں کوئی غلطی ہو۔ میں نے اپنی دانست میں پاکستان میں قیام کے دوران کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کسی کا سامان یا رقم نہیں چرائی اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ 1-2 گھنٹے سے زیادہ مجھے قید میں نہیں رکھیں گے۔ یہ لوگ مجھ سے محض چند سوال پوچھنا چاہتے ہوں گے اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پشاور کے ہوائی اڈے جاتے ہوئے راستے میں تلاشی اور چھان بین کا تعلق کسی بھی طرح جنگ افغانستان سے ہو سکتا ہے۔ میرا اس ملک سے قطعی کوئی واسطہ نہیں تھا، حالانکہ مجھے یہ ادراک ہو چکا تھا کہ وہ منشیات کا سوداگر سمجھ رہے تھے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ افیون افغانستان سے برآمد کی جاتی ہے، لیکن میرے پاس تو منشیات نہیں تھیں اور نہ منشیات کے کسی سوداگر کے ساتھ میرا واسطہ یا تعلق تھا۔ میں اب بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں نہ تو منشیات کا سوداگر ہوں، نہ ہی صحافی اور نہ ہی امریکی، تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ پولیس کے عہدیدار ایک پک اپ کے ذریعے مجھے اس کوٹھی کے نزدیک قائم پولیس مرکز میں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رات مجھے یہیں بسر کرنا ہوگی اور اگلی صبح مجھے ہوائی اڈے لے جایا جائے گا جہاں سے میں ترکی کے لیے پرواز کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے استفسار کیا، ترکی کیوں؟ میرا وطن تو جرمنی ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرا تھیلا ابھی تک محمد کے پاس تھا جس میں تحائف موجود تھے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اگلے دن ہوائی اڈے پر موجود ہوگا اور واپس جرمنی جانے کے ضمن میں میری کچھ مدد کر سکے گا۔ ہم پولیس مرکز پہنچ گئے۔ یہ عمارت بھی پہلی عمارت کے مانند تھی، یعنی داخلی راستہ دروازے کے بغیر تھا اور پہلے کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا۔ مجھے ہتھ کڑیاں نہیں لگائی گئی تھیں، شاید پولیس مجھے قیدی نہیں سمجھ رہی تھی۔ پھر پولیس کے ایک سپاہی نے مجھے انگریزی میں ہدایت جاری کی، تم آج رات یہاں سو جاؤ، ہم کل صبح آئیں گے اور تمہیں ہوائی اڈے لے جائیں گے۔ تم ترک شہری ہو، اس لیے تم ترکی ہی جاؤ گے۔ میرا خیال تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں قالین پر سو جاؤں، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے اس کے پیچھے سلاخیں دیکھیں، کیونکہ یہ ایک قید خانہ ہی تو تھا۔ پولیس کا سپاہی مجھے دروازے میں سے اندر لے کر گیا، ایک کمرہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ اس کا رقبہ 15 بائی 30 مربع فٹ تھا اور یہاں دوسرے افراد بھی قید تھے۔ سب لوگ گہری رنگت کے تھے، جن میں سے زیادہ تر پاکستانی یا افغانی معلوم ہو رہے تھے۔ اس کمرے میں قید افراد کی تعداد 50 کے قریب تھے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر سب نے خوش آمدید کہا۔ ان کا رویہ دوستانہ تھا۔ اچانک وہ سب ایک طرف قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک 30 سالہ نوجوان میری طرف بڑھا۔ وہ اس کوٹھڑی کا منتظم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے میرا پورا خیر مقدم کیا۔ اگلے دن ہم تمام قیدیوں نے اکٹھے نماز ادا کی۔ پھر پہرے دار آ گئے۔ ان کے پاس زنجیریں تھیں۔ وہ مجھے زنجیروں میں جکڑنا چاہتے تھے کہ راہج شدید غصے میں آ گیا۔ وہ چیختا چلاتا ان سپاہیوں کے پاس چلا آیا۔ دوسرے قیدی اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صورتحال خراب ہو جائے گی، لیکن پھر پہرے دار وہاں سے چلے گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد یہ سپاہی دوبارہ نمودار ہوئے تو ان کے پاس زنجیریں اور ہتھ کڑیاں نہیں تھیں۔ اب میں نے راہج سے رخصت چاہی، اس سے معانقہ کیا۔ پھر پہرے دار مجھے اپنے ساتھ ایک کار تک لے گئے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی کار روانہ ہو گئی۔
پہلا موڑ مڑتے ہی ڈرائیور نے کار روک لی۔ ان میں سے ایک سپاہی باہر نکلا اور گاڑی کے عقب میں موجود سامان رکھنے کی جگہ میں سے ہتھ کڑی اور زنجیر نکالی، مجھے باندھا اور کار پھر روانہ ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم ایک عمارت کے سامنے جا رکے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ یہ قید خانہ تھا یا کوئی اور جگہ۔ ان میں سے ایک سپاہی کار سے اترا اور کسی دوسرے شخص کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر دوسرا شخص بہت ہی خوش ہوا اور اس کی آواز بلند ہو گئی۔ مجھے وہاں بچے سائیکل چلاتے نظر آئے۔ وہ ہماری کار کے قریب آ کر شیشوں سے اندر جھانکنے لگے اور میرے طرف اشارہ کر کے ہنسنے لگے۔ وہ چلا کر کہہ رہے تھے، اسامہ، اسامہ۔ جب یہ سپاہی واپس کار میں بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں ایک غلاف تھا جو اس نے فوراً ہی میرے سر اور چہرے پر چڑھا دیا۔ اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہم مسلسل 4 گھنٹے سفر کرتے رہے، یا کم از کم مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوا تھا۔ لیموزین میں اس قدر تپش اور گرمی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سپاہی کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ غلاف قدرے سرکا دیا تاکہ میں زیادہ آسانی سے سانس لے سکوں، لیکن دوسرا عہدیدار اس پر بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ لیکن پھر بھی یہ سپاہی وقتاً فوقتاً غلاف قدرے ہٹا دیتا تاکہ میں تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ پھر ہم ایک جگہ رک گئے۔ میں نے پولیس کے اس سپاہی کی رہنمائی میں کچھ سیڑھیاں طے کیں اور میرے عقب میں کئی دروازے بند ہوتے سنائی دیے۔ ہم اس وقت ایک طویل راہداری میں پہنچ چکے تھے۔ ہمارے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر میں نے ایک اور دروازے بند ہونے کی آواز سنی۔ آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ دروازہ کسی دھات کا بنا ہوا ہے۔ یہاں پھر مجھے رکنے کی ہدایت کی گئی۔ جب انہوں نے یہ غلاف میرے سر اور چہرے سے اتارا تو میں نے خود کو ایک خالی کمرے کے وسط میں کھڑا پایا۔ اس کمرے میں اینٹوں کی دیواروں کے علاوہ کچھ بھی تو نہ تھا۔ نہ منہ دھونے کے لیے کوئی جگہ اور نہ ہی رفع حاجت کا کوئی انتظام تھا۔ محض اینٹوں کی سپاٹ دیواریں تھیں۔ جس دھاتی دروازے کی میں نے آواز سنی تھی اس کے عقب میں ایک چوبی بھاری دروازہ بھی تھا۔ فرش پختہ تھا۔ ایک دیوار کی بلند و بالا اونچائی پر چھت کے نیچے ایک بڑا سا گول سوراخ تھا جس کے ذریعے روشنی کمرے کے اندر آتی تھی۔ پھر میری ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں اور میرے عقب میں موجود دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں ابھی بھی اس وہم میں تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، مجھ سے چند سوال پوچھیں گے اور مجھے ہوائی اڈے پہنچا دیں گے۔ کئی گھنٹوں بعد میں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ لمبی قمیض، واسکٹ اور پگڑی پر مشتمل سادہ لباس میں ملبوس ایک شخص اندر داخل ہوا اور اس نے انگریزی میں مجھ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ کیا تم صحافی ہو؟ کیا تم جرمن شہری ہو؟ کیا تم ترک شہری ہو؟ تم یہاں پاکستان کیوں آئے؟ پاکستان میں تم کیا کرتے رہے؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیا تم نے پاکستانی خاتون سے شادی کی ہے؟ یہ سوالات گھنٹوں جاری رہے۔ اس شخص کی انگریزی بامشکل مجھ سے بہتر ہوگی۔ میں نے انہیں تبلیغی دوستوں اور محمد کے متعلق بتایا۔